ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اگر سزا سنائی جاتی ہے عمران خان کو تو کتنے سال کی سزا سنائی جا سکتی ہے اس کیس میں؟ اب اس میں بنیادی طور پہ ہم خود انتظار میں کہ کتنے سال کی سزا ہوگی سنانے جا رہے ہیں، 7 سال کی، 10 سال کی یا 14 سال کی. اب ہم خود سزا کا کوانٹم آف پنشمنٹ کا ہم خود بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کتنے سال کی دیں گے. اچھا، عمران خان صاحب کو بتایا اور گیا بنیادی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کتنے سال کی ہوگی. عمران خان کو اس میں سزا ہو ہی نہیں سکتی، کیوں کیس بنیادی طور پہ بنتا ہی نہیں ہے، کیس قائم ہے ہی نہیں ہے، کیس کی بنیاد ہی نہیں ہے، کیس کا جواز ہی نہیں ہے، کیس کے اندر کوئی مٹیریل ہے ہی نہیں ہے. ایویڈنس کے اندر کسی جتنی پوری ایویڈنس ہے 35 گواہان کی ہے، کوئی سنگل نقطے پہ پراسیکیوشن فیل ہوگی ہے کہ عمران خان کے ساتھ کسی کرمنل آفینس کو وہ کنیکٹ کر سکیں، کوئی چین نہیں بنا سکے. کسی جگہ پہ کوئی بھی پوائنٹ جو فرد جرم کے اندر رکھا گیا، جو ریفرنس کے اندر رکھا گیا، چارج شیٹ کے اندر جو بھی تھا، کوئی بھی سنگل پوائنٹ جو ہے چارج شیٹ کا وہ عمران خان کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکی. پراسیکیوشن بری طرح فیل ہوئی ہے. اچھا، ایک دوسرا جو ہے احسان نیازی کے حوالے سے عمران خان کو بتایا گیا کہ انہیں بھی 10 سال سزا سنا دی گئی ہے، تو عمران خان کا اس پہ کیا رد عمل تھا؟ اچھا، یہ اس وقت میں اندر موجود نہیں تھا جس وقت یہ بات ہوئی ہے. میں تھوڑا تاخیر سے مجھے یہاں سے اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن جب بھی احسان نیازی کی بات ہوئی ہے، عمران خان نے ہمیشہ اس کی تعریف کی ہے، اس کی بہادری کی تعریف کی ہے، اس کی جرأت کی تعریف کی ہے. اور جب وہ باہر تھے اور جس طرح انہوں نے کام کیا لیگل فریٹرنٹی کے اندر، اس کی عمران خان نے ہمیشہ سے تعریف کی اور بڑا اپریشیٹ کیا. اور ہم خود بھی ذاتی طور پہ احسان نیازی نے جو بطور لیگل سائٹ پہ جو کام کیا جب وہ باہر تھے، تو ہم خود بھی اس کے وٹنس بھی ہیں اور گواہ بھی ہیں کہ انہوں نے بہت شاندار طریقے سے لیگل کمیونٹی کو منظم کیا تھا. اور جو سزائیں ہیں تو اس میں چونکہ جنرلی جو ہے خان صاحب نے وہ جنرلی ملٹری ٹرائل جو ہے جتنے سب کے اوپر جو ہے ہمیشہ انہوں نے کہا کہ یہ آئین کے بھی خلاف ہے، بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہے، اور یہ آئین کے، قانون کے اور عدالتوں کے ساتھ سب سے بڑا مذاق ہے. آپ دیکھ لیں کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میاں والی کے اندر کل میرے علم میں آیا کہ کچھ جو لوگ نامزد کیے گئے تھے ان کو اے ٹی سی کورٹ نے بری کیا، جو جج عباس صاحب تھے اے ٹی سی سرگودا کے، اور انہی لوگوں کو ملٹری ٹرائل میں سزا. دوسری طرف اسی کیس کے اندر ملٹری ٹرائل میں سزا دے دی گئی. ملٹری ٹرائل کے اندر دیکھیں جب سزا دی جاتی ہے تو عدالت بنیادی طور پہ ریزننگ دیتی ہے، وجوہات دیتی ہے کہ کس بنیاد پہ سزائیں دی جا رہی ہیں، جو چین ہے وہ مکمل ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر کوانٹم آف پنشمنٹ کو طے کیا جاتا ہے کہ اتنی سزا کیوں دی جا رہی ہے، جسٹیفائی کیا جاتا ہے. لیکن یہاں تو صرف سنا دی گئی ہے 10 سال، 8 سال، 6 سال، 5 سال، 4 سال، 3 سال، بس سزا. ویئر از ججمنٹ کہاں ہے، وجوہات کہاں ہیں، ریزننگ کہاں ہے؟ اچھا، خالد یوسف چودھری صاحب، اب سے کچھ دیر پہلے آئی ایس پی آر کی طرف سے بیان دیا گیا ہے کہ 19 لوگوں کی جو سزائیں ہیں وہ معاف کر دی گئی ہیں انسانی ہمدردی کے تحت. تو اس حوالے سے کہ خان صاحب کو آپ نے بتایا یا آپ کو انفارمیشن ملی ہو؟ اس حوالے سے خان صاحب سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی اور میرے علم میں بھی نہیں ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا تو خان صاحب تو میری اس حوالے سے بات نہیں. اور خان صاحب کہہ رہے تھے کہ 2025 جو ہے وہ آزادی کا، حقیقی آزادی کا سال ہے، تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خان صاحب اس حوالے سے؟ دیکھیں، خان صاحب حقیقی آزادی کے طور پہ اس کی توقع کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقی آزادی کا سال ہوگا، یہ قوم کا سال ہے اور یہ پاکستانی قوم کے جو ہے نا یہ اس کا سال ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں تاریخ کے اندر جب بھی ہم دیکھتے ہیں جب پوری قوم جاگ جاتی ہے تو پھر آزادی کا سورج طلوع ہوا کرتا ہے. انڈیا کے اندر برٹش کا راج تھا 1757 سے، بنگال سے شروع ہوا اور بلوچستان کی سالوں تک آ گیا تھا. لیکن جب آپ دیکھیں 1946 کے اندر قوم جاگی ہے، برٹش برصغیر کے اندر لوگ جاگ گئے، ہندو قوم جاگ گئی، مسلمان قوم جاگ گئی، پھر برٹش کو 1 سال کے اندر جانا پڑا. تو قوم جب جاگ جاتی ہے تو پھر آزادی کا سورج طلوع ہوا کرتا ہے اور یہ حقیقی آزادی کا سورج طلوع ہو رہا ہے 2025 کے اندر. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ.